السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ آج کا پیغام تمام مومنین، تمام مسلمین کے لیے ہے کہ جو واقعی میں حقیقت میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ میرا یہ پیغام آج کا ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے شعبان المعظم میں، شب برات میں اپنے مرحومین کی قبروں پر نہ جا سکے، قبرستان نہ جا سکے، جنہوں نے شعبان کی رات میں دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں آ کر سجدہ نہ کر سکے، انہوں نے صبر کیا۔ اس کے علاوہ رمضان مبارک کا جب چاند نکلا تب سے لے کر آج تک تراویح کی نماز جنہوں نے اپنے اپنے گھروں میں پڑھی، مسجد میں جماعت نہیں قائم ہو پائی، اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز روزہ رکھ کر بھی جو کہ مسجد میں ہر سال پڑھی جاتی تھی نہیں پڑھ پائے، اس کے علاوہ جو دیگر اوقات کی نمازیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں مسجدوں میں وہ جماعت سے نہیں پڑھی جا سکی اور نہ ہی پڑھ پا رہے ہیں وہ لوگ۔ تو جب ہم نے ان معاملوں میں صبر کیا، رمضان کا چاند دیکھ کر تراویح کی نماز ہم نے اپنے گھروں میں پڑھی، 5 وقت کی نمازیں ہم نے اپنے گھروں میں پڑھی، روزے کا اہتمام ہم نے اپنے گھروں میں کیا، جب ہم نے افطار کی دعوتیں اپنے گھروں میں کی اور خود اپنے پریوار کے ساتھ کی، دوسروں کو بلا کر، اپنے دوست عزیز و اقارب کو بلا کر نہ کھلا پائے، تو جب ہم ان تمام چیزوں سے باز رہے تاکہ ہمارا ملک امن سے رہے، ہمارا ملک سکون میں رہے، ہم تمام مومنین امن و سکون کے ساتھ رہے تاکہ ہمارے ملک میں یہ وبا، یہ بیماری نہ پھیلے۔ اس وقت میں گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم چھوٹ دیتے ہیں تاکہ مسلمان دل کھول کر خریداری کر سکے اور اس کے علاوہ ضرورت کی چیزیں خرید سکے۔ یہ پتہ نہیں کیوں اور کس لیے یہ محبت دکھائی جا رہی ہے، اور واقعی میں ہو سکتا ہے گورنمنٹ ہم سے یہ محبت کر رہی ہو، مگر جو میڈیا ہے وہ آپ کے پیچھے کہیں نہ پڑ جائے کہ سر گورنمنٹ تو چھوٹ دے رہی ہے مگر میڈیا آپ کے پیچھے پڑ جائے، اور جب آپ بازاروں میں نکلیں، گلیوں میں نکلیں تو اس وقت وہ آپ کو ویڈیو بنائے، فوٹو بنائے اور کہے کہ دیکھو ملک میں جو یہ وبا، یہ بیماری اس طرح سے جو پھیل رہی ہے یہ انہی لوگوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے اور یہ انہی لوگوں کی سازشیں ہیں۔ تو ان کو ایک بہانہ چاہیے مسلمان کو بدنام کرنے کا، جبکہ مسلمان ہمیشہ اپنے ملک کی سلامتی اور اپنے ملک کی امن چاہتا ہے، نہ کہ اس کی برائی چاہتا ہے اور نہ ہی اپنے ملک کا نقصان چاہتا ہے۔ تو ہم مومنین، ہم مسلمین نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے بھلا سوچا، اچھا سوچا۔ اب باقی جو لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں وہ جانیں، اور کچھ لوگ ہیں جو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور پر جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا صلہ بھی دے رہا ہے۔ جو غلط سلط جھوٹے سارے الزام لگا رہے ہیں ان کو ان کا جواب خود دیا جا رہا ہے، پرشاسن بھی دے رہا ہے، اس کے علاوہ ٹویٹر، فیس بک پہ ان کو جواب مل رہا ہے کہ جو آپ نے خبریں چلائی ہے وہ غلط ہے۔ تو جو حق ہے وہ تو سامنے آ ہی رہا ہے، مگر پھر بھی یہ باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس وقت میں ہمیں بازاروں میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، خریداری سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم نے مسجد کو اس رمضان مبارک کے بابرکت موقع پر ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کر پائے، ہم تراویح کی نماز کے لیے مسجد کو زینت نہیں بخش پائے، اور پتہ نہیں آگے ہم عید کی نماز بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے، تو ہم خریداری کیوں کریں؟ جب ہم نیا کپڑا پہن کر عید نہیں پڑھ سکتے، جب ہم نیا کپڑا پہن کر کہیں جا نہیں سکتے، دوستوں کے پاس جا نہیں سکتے، ملاقات کر نہیں سکتے، تو ہم ایسی خریداری کیوں کریں؟ اور کرنے کے بعد، ایسی خریداری کرنے کے بعد ہم اپنے دوست، احباب، غریب، یتیم، مسکین کے دلوں کو کیوں دکھائیں؟ اس لیے کہ اس وقت میں بہت ایسے غریب ہیں، بہت ایسے یتیم ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں دانہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، کسی کے پاس ایک وقت کا راشن ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے، اور جیسے تیسے کر کے لوگ وہاں تک راشن پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے پہنچایا نہیں پہنچایا یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے پہنچایا نہیں پہنچایا، اپنی ذمہ داری کا آپ نے احساس کرایا یا نہیں کرایا، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا نہیں نبھایا، یہ ہمیں نہیں پتہ، مگر اگر آپ نے نبھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، مگر اگر نہیں نبھایا ہے اور عید کے لیے بچا کر رکھا ہے تو کتنے ہی کمظرف ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے عید کی خریداری کرنے کے لیے پیسے بچا کر رکھے اور یتیم، غریب، مسکینوں کو پریشانی اور بدحالی میں چھوڑ دیا۔ جب آپ جانتے ہیں کہ ملک ہندوستان میں کیا وبال، کیا بلا پھیلی ہوئی ہے اور اس کا سارا الزام مسلمانوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، تو آپ جب خریداری کرنے جائیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ خریداری کرنے جائیں گورنمنٹ کے کہنے پر اور میڈیا آپ کا ویڈیو نہیں بنائے گا اور نہیں دکھائے گا؟ ہم مانتے ہیں گورنمنٹ کو مسلمانوں سے محبت ہے، انہوں نے محبت میں کہہ دیا آپ خریداری کیجئے، ہم مان لیتے ہیں، مگر میڈیا اگر پیچھے پڑ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت اگر پولیس وہاں پر لاٹھی چلا دے گی تو آپ کیا کریں گے؟ اگر اس وقت ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے اور وہاں پر آپ کی جانچیں شروع ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ چلیے لاک ڈاؤن ختم بھی ہو جاتا ہے، مگر جو پچھلے وقت میں ہم نے کھویا ہے، نہ جانے کتنے مسلمان مرے، کتنے غریب مرے، کتنے بے سہارا مرے، کتنے وہ بچے، وہ بھائی، وہ بیٹیاں، وہ بچیاں مر گئیں بھوک پیاس کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے، کیا ان کی لاشوں پر چڑھ کر آپ عید منائیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے
ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے حالات پوچھیے کہ جن کے گھروں میں جوان بیٹوں کا انتقال ہوا، جن کی بیٹیاں مر گئیں، جن کی بچیاں مر گئیں، جن کے گھروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ان کی ماں کا سایہ اٹھ گیا، ان سے جا کر پوچھو، ان غریبوں کے حالات جا کر پوچھو تو پتہ چلے گا کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ امسال بڑی سادگی کے ساتھ میں آپ رمضان کو گزاریں، عید کو گزاریں، اور پتہ نہیں عید کی نماز ہم پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے عیدگاہ میں۔ تو ہم جب عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھ پائیں گے نہیں پڑھ پائیں گے، شک ہے شبہ ہے، تو ہم ایسی خریداری کیوں کریں، ہم ایسی لعنت کیوں خریدیں کہ ہم کپڑے خرید لائیں مگر میرا پڑوسی بھوکا ہو، میرا پڑوسی پیاسا ہو، میرا عزیز، میرا دوست، میرا رشتہ دار، میرا عزیز، میرا آس پاس میں رہنے والا بھوکا ہو، پیاسا ہو، ان کے پاس پیسوں کا انتظام نہ ہو، تو ہم ان کی غربت کا مذاق ہی تو اڑائیں گے۔ تو عید کی خوشی تو تب ہے جب سب کے سب شامل ہوں، جب سب شامل نہیں ہو سکتے، تمام مومنین خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے، تو ہم بھی اس وقت میں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ان پیسوں کو ان غریبوں میں بانٹیں گے، ان یتیموں میں بانٹیں گے، ان مسکینوں میں بانٹیں گے، تاکہ ان کے گھر کا چولہا جل سکے، ان کی ضرورتیں پوری ہو سکے۔ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد بھی کہ حالات پتہ نہیں کیا ہوں گے، یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں چھوٹ ملے گی کہاں نہیں ملے گی، مگر چھوٹ بھی شرائط کے ساتھ ہی ملے گی۔ تو لہٰذا کتنوں ہی چھوٹ مل جائے، بازار سے بچیں، بازار کو زینت دینے سے بخشیں، اور اس کے علاوہ خرید و فروخت سے بچیں، اور پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو ضرورت مندوں کے کام آئیں، یتیموں کے کام آئیں، غریبوں کے کام آئیں، مسکینوں کے کام آئیں، لاچاروں کے کام آئیں، بیواؤں کے کام آئیں، اس کے علاوہ اپنے عزیز و اقارب کے کام آئیں۔ یہ ہے ہمیں دین سکھاتا ہے، یہ ہمیں مذہب سکھاتا ہے، یہ ہمارے حضور سکھاتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہی تو ایمان ہے جو سرکار نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے کہ سب سے محبت کرو۔ یہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت نہیں کرتے، ہم پیسے والے ہیں، وہ غریب ہیں۔ نہیں، میرے سرکار نے کیا فرمایا، جتنے بھی ہیں سب کے سب کو ایک کڑی میں پرو دیا، سب کے سب کو ایک ہی موتی کا ہار بنا دیا۔ غریب ہو تو اسی صف میں کھڑا ہے، امیر ہو تو بھی اسی صف میں کھڑا ہے، یتیم ہو تو بھی اسی صف میں کھڑا ہے، مسکین ہو تو بھی اسی صف میں کھڑا ہے، فقیر ہو تو بھی اسی صف میں کھڑا ہے۔ اور یہ ہمیں سکھاتا ہے ہمارا اسلام۔ تو اس وقت میں ہم اپنی دولت کی نمائش نہ کر کے، خریداری نہ کر کے ان غریبوں کے کام آئیں، ان یتیم مسکینوں کے کام آئیں۔ اس وقت ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، لہٰذا ہم اور آپ بازاروں میں جانے سے احتیاط برتیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس بات کو دل سے ماننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔